بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز آج صبح ہم پرانے میرپور کی سیر کے لیے نکلے۔ میں بڑا حشاش پشاش اور خوشگوار موڈ میں تھا، اور پھر اچانک سے میرا جو ہے وہ موڈ تبدیل ہو گیا۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میرے جو ساتھی دوست ہیں، بھائی ہیں، سفیان صاحب، وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ عمران صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں پریشان ہے، آپ کا موڈ کیوں چینج ہو گیا ہے، کیا ریزن ہوئی ہے؟ تو میرا مائنڈ ذرا ڈائیورٹ ہو گیا تھا، کسی اور جگہ پہ جا پہنچا، پتہ نہیں، چلے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس میں ہم آج کل کھوئے ہوئے ہیں۔ اور جب میں نے یہ سارا ملبہ دیکھا کہ آج سے کچھ سال پہلے 1965 سے پہلے جب یہ ڈیم نہیں تھا بنا، تو یہاں پہ آبادی تھی۔ یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں، اینٹیں نظر آ رہی ہیں، اور کثیر تعداد میں آبادی یہاں پہ لوگ بستے تھے، لیکن کچھ کی یہیں پہ موت ہو گئی، کچھ لوگ نئے جو نیو میرپور سٹی ہے وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو یہاں پہ آ کے میرا ذرا دماغ دوسری سائڈ پہ ڈائیورٹ ہوا، تو سوچا آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کر دوں جو میرے مائنڈ میں آئی کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے موسٹلی لوگ جانتے ہیں کہ 2 حصے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو زندگی ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ حیران ہو رہے ہوں گے آپ کہ تیسرا حصہ کہاں سے آ گیا۔ سب سے جو پہلا حصہ ہے، یعنی کہ جو تیسرا حصہ جس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ ہم اپنی پہلی جو زندگی تھی وہ عالم ربا میں گزار کر آ چکے ہیں، یعنی کہ جس میں جسد نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم وہاں پہ اتنی ارواحیں، روحیں جو ان کو بنا دی، یعنی کہ ایک زندگی ہم وہاں پہ گزار کے آ چکے ہیں۔ اور ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ جو ہے نا بہت چھوٹی ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت طویل اور بہت لمبی ہے۔ زندگی کا ایک حصہ یعنی کہ ایک انٹرول ہم گزار کر آ چکے ہیں، اور آج ہم یہاں پہ دوسرا انٹرول گزار رہے ہیں، یعنی کہ جسد کے ساتھ۔ ابھی ہم جو ہے جسم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ اس زندگی میں ایک وقفہ آنا ہے، اس کے بعد ایک اور مزید زندگی سٹارٹ ہونی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اور پھر اسی میں سے تم کو قیامت والے دن اٹھا کر زندہ کریں گے۔ یعنی کہ ہم اس مٹی سے بنے تھے، ہمارا جسم مٹی سے بنا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے جب ہماری موت آنی ہے، اور ہم قیامت والے دن اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ جو زندگی ہے ہمارا، یہ جو موت آنی ہے، یہ ایک وقفہ، یہ ایک انٹرول ہے، اس سے ہماری زندگی ختم نہیں ہونی۔ اس حوالے سے اقبال نے کیا کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ کہ یہ جو زندگی ہے یہ رواں دواں ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار 2 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر کے جی لے۔ یہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ 2 دن کی زندگی نہیں ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ جو ہم جی رہے ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ آج کرونا وائرس آیا ہوا ہے، تو ہم پولیس والوں سے ڈر کے، ACDC سے ڈر کے ماسک پہنے ہوتے ہیں کہ ہمیں جرمانہ نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکار جو اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو جب وہ ہمیں بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم نہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، نہ نماز کی طرف جاتے ہیں۔ جن کاموں سے اس رب نے ہمیں روکا ہے، ہم اس سے نہیں روک رہے۔ تو اصل جو ہماری یعنی کہ اس کے بعد، موت کے بعد جو زندگی سٹارٹ ہونی ہے، اصل زندگی وہ ہے، یعنی کہ اس وقفے کے بعد جو زندگی سٹارٹ ہوگی، اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ جب تک ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے، ہم یہ کہتے رہیں گے جی انجوائے کریں زندگی، ٹھیک ہے 2 دن کی زندگی ہے، یشی مار لیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا تو کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ دیکھا جائے گا؟ وہاں بھی کچھ نہیں کام آئے گا، صرف ہمارے مال کام آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔